بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا أقواما ويزع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب آج پھر دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ آپ تمام طلباء کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تمام طلباء میری طرف متوجہ ہو جائیں اور صحیح بیٹھ جائیں، ایک انداز میں بیٹھ جائیں، صحیح بالکل۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام طلباء کو، ساتھیوں کو، بچوں کو اپنے قرآن کریم اور اپنے دین کے سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کی نعمت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ اللہ پاک یہ قرآن اسی بندے کو دیتے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتے یا جس کی قسمت نہیں، جس کا نصیب نہیں، وہ قرآن کریم کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ طلباء جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی گردان کر رہا ہے، یا کوئی اسکول کا طالب علم ہے، آپ تمام کا انتخاب اور آپ کو اپنے گھروں سے یہاں تک لانے کی توفیق کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ آ سکتے تھے؟ آپ نہیں آ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہم پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ نیو ٹاؤن مسجد سب نے دیکھی ہے نا؟ ہم وہاں طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میں اور حضرت مفتی صاحب، ہم لوگ گھر سے مدرسے آئے رکشے میں بیٹھ کر۔ کس چیز میں؟ رکشے۔ وہاں سولجر بازار اس وقت رہائش تھی، وہاں سے میں اور مفتی صاحب بیٹھے اور ہم لوگ جامعہ کے پاس، بنوری ٹاؤن کے پاس اتر گئے۔ یہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ جیسے آپ کی ابھی چھٹی ہو گئی نا، تو جامعہ میں 12 بجے چھٹی ہوتی تھی، پھر جو طلباء وہاں کھانا کھاتے تھے، جو گھر جانا چاہے گھر کھاتے تھے۔ تو ہم بیچ میں گھر آ کے کھانا کھا کے تھوڑا سا آرام کر کے پھر ظہر کی نماز قریبی مسجد میں پڑھ کے پھر ہم مدرسے جاتے۔ ایک دن ہم مدرسے گئے رکشے میں بیٹھ کر اور جامعہ کے قریب اتر گئے۔ تو نماز ختم ہوئی، اس وقت جامعہ میں ظہر کی نماز دیر سے ہوتی، تو اندر سے نمازی بھی نکلے اور طلباء تو جامعہ میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، طلباء بھی نکلے۔ اس رکشے والے نے، زیادہ بڑی عمر کا نہیں تھا، اس نے جب ان طلباء کو دیکھا نا، اس نے ایک بات کی جو میں آپ ساتھیوں سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس کو ہر ساتھی غور سے سنیں، اس میں بڑی عبرت کا سبق ہے۔ اس رکشے والے ساتھی نے ایک بات کی، کہا کہ یہ طلباء کو جب بھی میں دیکھتا ہوں نا، طلباء کو، تو مجھے ایک بہت بڑی حسرت ہوتی ہے۔ حسرت جانتے ہیں؟ یعنی اندر ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے طلباء کو دیکھ کر۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس ساتھی نے کہا کہ میں اور میرے بھائی، وہ رکشے والا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرا بھائی، ہم دو بھائیوں کو ہمارے والد صاحب لے کر ایک ساتھ آئے تھے اور بدوری ٹاؤن میں داخل کیا، سبق میں داخل کیا دونوں بھائیوں کو۔ تو جب ہم یہاں آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح جب اٹھتے تھے تو کپڑے صاف ستھرے، ناشتہ والدہ نے تیار کیا ہوا ہے، اور ہمارے والد صاحب رکشہ چلاتے تھے، وہ ساتھی بتا رہے۔ تو جب ہمیں یہاں اتارتے تو ہمیں پیسے بھی دیتے کہ بھئی یہ 50 روپے آپ لوگ رکھ لیں، خرچہ بھی مل جاتا۔ تو کہا کچھ دن جب گزرے نا تو مجھے شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ طلباء بہت غور سے سنیں، بہت سارے طلباء کو شیطان تنگ کرتا ہے۔ یہ جو دل میں خیال آتا ہے نا کہ یار کیا ہے، کیا مصیبت ہے، صبح اٹھنا ہے، قاری صاحب ڈانٹتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اور ڈنڈا مارتے ہیں، اور کبھی سبق یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نہیں جا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں ایسے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں ایسے۔ تو کہا کہ جب کچھ دن گزرے تو مجھے شیطان نے دل میں ڈالا کہ یہ کیا ہے، بس یہاں آؤ اور قاری صاحب کی ڈانٹ سنو اور اس نے ڈنڈے کھاؤ، کبھی مرغا بنو، کبھی کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ میں نے چھٹیاں کرنا شروع کی۔ صبح والدہ اٹھاتی تو بھائی اٹھ جاتے، اور میں کہتا نہیں ہے آج تو پیٹ میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ چھٹیاں شروع ہو گئی۔ چھٹیوں کا اتنا برا اثر پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں، اس ایک دن کی چھٹی کو ہلکا مت لیں۔ ہم تو نارمل کر لیتے ہیں نا، 1-2-3 چھٹیاں چل جاتی، نہیں، اس کا بہت برا اثر اندر کی ہمت اور ارادے کو شیطان توڑ دیتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، دیکھیں میں تمام طلباء سے عرض کر رہا ہوں، اپنے حفظ کے ساتھیوں سے بھی، اسکول کے بھی، کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کو کسی دن سبق یاد نہیں، منزل کا پارہ یاد نہیں، سبقی پارہ یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہو، چھٹی نہیں کریں، مدرسے ضرور آئیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہا میں نے یہ طریقہ شروع کیا، 2 دن چھٹی، 3 دن چھٹی، 1 ہفتہ چھٹی۔ جامعہ والوں نے والد صاحب کو بلایا کہ بھئی آپ کے 2 بیٹے، ایک آتے ہیں اور ایک تنگ کر رہے ہیں۔ اب والد صاحب بیچارے 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، وہ بھی تنگ ہو گئے، استاذ بھی تنگ ہو گئے، اور میں تو چاہ یہ رہا تھا کہ میں سبق چھوڑ دوں۔ تو اس ساتھی نے کہا کہ بالآخر جب گھر والے بھی تنگ ہو گئے، قاری صاحب بھی تنگ ہو گئے، جامعہ والے بھی تنگ ہو گئے، مجھے نکال دیا۔ میں تو خوش ہو گیا، چلے بھائی جان چھوٹ گئی، آرام سے صبح اٹھیں گے اور جو دل میں آئے گا کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کہا ہوا کیا کہ میرے وہ بھائی نے جو میں اور وہ ایک ساتھ داخل ہوئے تھے، اس نے حفظ پورا کیا، اس کو والدین نے جا کے کتابوں میں بٹھایا عالم بننے کے لیے۔ اس نے کتابیں پڑھنا شروع کی، وہ عالم بنا۔ عالم بننے کے بعد اس نے کہا مجھے مفتی بننا ہے، تخصص میں داخلہ لیا، 2 سال مفتی بن گیا۔ ہمارے جو محلے کی مسجد تھی، یہ وہ ساتھی کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ جو محلے کی مسجد تھی، میرے بھائی کو اسی جگہ محلے والوں نے امام بنا دیا۔ کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں کیا چلا رہا ہوں،
کیا چلا رہا ہوں؟ رکشہ چلا رہا ہوں. اور جب محلے جاتا ہوں تو بھائی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھائی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو نمازی ان کے جوتے اٹھاتے ہیں، میں باہر آ کے رکشہ سٹارٹ کرتا ہوں. یہ واقعہ یہ ہمیں اس ساتھی نے خود سنایا دوستو. آج تک یہ دل پر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے دیکھیں، میں تمام ساتھیوں سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے والدین کی محنتوں کی قدر کریں. وہ بہت بڑی قربانی دے کے آپ کو پڑھا رہے ہیں. آج تک آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اس کے والدین نے کہا ہو، ابو نے امی نے کہا ہو کہ جاؤ بھائی جا کے 200 روپے کما کے لاؤ؟ کسی کو بولا؟ نہیں بولا. آپ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ تیار ہے، کپڑے تیار ہے، دوپہر کا کھانا تیار ہے، رات کا کھانا تیار ہے، ہر چیز تیار ملتی ہے نہیں ملتی دوست؟ ہے نا؟ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ بن جائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو رکشے کا ڈرائیور مت بنائیے گا. وہ ایک حلال رزق ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے جس کو رکھا ہے وہ کام کرے گا. آپ دین کے طالب علم ہیں، پاک صاف ماحول میں ہیں، خوبصورت کپڑوں میں ہیں، مسجد کے ماحول میں ہیں، اساتذہ کے سامنے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہیں، تو آپ کو یہ زندگی پسند ہے یا باہر والی پسند ہے؟ جی یہ زندگی پسند ہے نا؟ تو کون کون قرآن کا حفظ کرے گا انشاءاللہ؟ سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے، سیدھا ہاتھ اٹھائیں گے. حافظ سب بنیں گے انشاءاللہ. عالم کون کون بنے گا انشاءاللہ؟ کون کون مفتی بنے گا انشاءاللہ؟ کون کون میٹرک کرے گا یہاں سے انشاءاللہ؟ سب کریں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.